آج جی 10 نومبر ہے، جمعہ کا دن ہے اور ایچ پارک میں انٹری ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ موسم بھی آج بہتر ہو گیا ہے. اللہ کی رحمت جو ہے وہ برس رہی ہے اور امید ہے کہ جو اسموگ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ماشاءاللہ ہمارے یوگی جو ہیں عبدالکریم بھائی، جزاک اللہ، آج ہمارے بھائی سارے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے سارے پہنچ گئے. کیا ہے السلام علیکم. ماشاءاللہ سر، آج تو اللہ کی رحمت برسنی شروع ہو گئی ہے سر. بہت پیارا موسم ہو گیا سر. تو اس موسم دے وچ سر کوئی ایک چکر لانا تے بنتا ہے. میں تے 10 لا آیا سر کوٹا پورا کر دیا. ماشاءاللہ جی آج اس موسم میں سارے بھائی جو ہیں انجوائے کر رہے ہیں. بارش میں رکتے کل تو انجوائے کیتے رننگ جی پوری ہو گئی ہے نا. میں اپنے آپ نہیں کر سکتا ہوں اور ابھی سارے بھائی جو ہیں درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور بارش کو انجوائے کر رہے ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ اپنا میں صاحب آج برانے رحمت تکلیف ہوندی تو بولن نہیں دیتا. تو لیاندا کی اج تک جڑا رولا پاؤنے سر. ماشاءاللہ جی جڑے 35 جنے سی میں کلا ہی بارش شروع ہو گئی ہے اور یوگی بھی آج جو ہے بارش کو انجوائے کر رہے ہیں. اچھا آج ایکسرسائز کا تو موڈ کم ہی ہے. آج تو بارش ہو رہی ہے نا. آج تو جی بارش ہے تو بارش میں تو پھر جی 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 بارش میں ابھی سب بھائی موسم دیکھیے اور بہت بہترین. نہیں ماشاءاللہ یہ کل سردی دی کروا دی. چائے کشمیری چائے تھی کہ کون سی چائے؟ سر پنجابی چائے. پنجابی چائے اور بڑی مزیدار چائے. اچھا اچھا سر پنجابی چائے جی شکر سی. جی ماشاءاللہ بارش اللہ کی رحمت جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے اور یہ ہمارے یوگا کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ ابھی بھی واک کر رہے ہیں اور یہ سارے نکل گئے ہیں. بلکہ نکل گئے نا جی. ابو بکر علی سارے صاحب آئے ہوئے تو آپ کو تھوڑا فائدہ اٹھا لیں میرے خیال ہے. جی اسامہ صاحب آئے ہوئے تو 5 منٹ ان کی بات سن لیں جی. بڑی زبردست پہ بات کرتے ہیں، موٹیویشنل بڑا زبردست ایمان افروز بات کرتے ہیں. موسم اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا تھوڑا آگے سب جاتی نہ کر، میں سب ظلم نہ کر، اینڈ کرتے ہیں نا. میں سب 2 نمبری نہ کرو. تاری مہربانی. میں تصویر نہیں نظر آ رہی نا پیچھے اندھیرا ہے. اصل میں یہ روشنی اور اس کا کمبینیشن ایسا ہے کہ سارے سر بسم اللہ سنیں سر. بیٹھ کے بات سنیں یار. جی جی ہاں جی جی بس تھوڑی دیر جگہ کی قلت ہے. سر گلی ہے. اچھا ویسے یہ ہے اگر کہیں پر اپنا لگانی ہے تو نہیں نہیں کوئی ایسی بات. میرے بھی کسی کام کی نہیں. میں باہر لا کے کھلو جانا پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 گزارشات ہیں. پہلے سب سے پہلے بات ہے انسانوں کی پرسیپشن کی. تو میں عالم مفتی نہیں ہوں. آئی ایم جسٹ اے نارمل مسلم الحمدللہ، جیسے ہم سارے ہیں. ماشاءاللہ. دوسری بات، اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے.
پلان تو وسیم بھائی نے اور سب نے ایسے کیا تھا کہ کوئی اچھی انوائرمنٹ میں کوئی بات ہو جائے، تو اللہ کے اس نظام میں بھی کوئی نہ کوئی ضرور بہتری ہو. ماشاء اللہ. اللہ اپنے علم میں بھی کامل ہے، اللہ اپنے فیصلوں میں بھی کامل ہے. ہماری پلاننگ اپنی پلاننگ ہے، اللہ کا علم کی پلاننگ اپنی پلاننگ ہے. میرا آپ سے بات کرنا، عمر میں سب سے چھوٹے ہونا، یہ بھی ایک عجیب حکمت ہے. آپ سب بڑے ہیں، میں ہم مجھ سے شاید یہ میرے برابر یا چھوٹے ہوں. نہیں میری بھی عمر کو نہیں کوئی ٹھیک ہے. تو بس 2 چھوٹی سی گزارشات ہیں. ہم اپنی زندگی میں ہر شعبے میں محنت کر رہے ہیں. ایکسرسائز، فٹنس، ٹریننگ، یوگا، نماز، روزہ، سو ایوری تھنگ ہیز اے پرپز ٹو اٹ. لیکن وہ پرپز ہمیں اچیو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس پر بات بہت ضروری ہے. ہم کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، اس کام کی کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی آبجیکٹیو ہے، کوئی پلان ہے. اگر اس کے مطابق وہ کام نہ کیا جائے تو اس میں وہ فائدے نظر نہیں آتے جو آپ شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم یا لائف کی اچیومنٹس لیتے ہیں. دین بالکل ایسے ہی ہے. میں صرف آپ سے ریکویسٹ آج یہ کرتا ہوں، اللہ نے انسان کو بہت زبردست بنایا ہے، اور شاید یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے آج انسان وہ کر رہا ہے جو شاید اس کو نہیں کرنا چاہیے. آئی ریپیٹ اگین، اللہ نے انسان کو بہت زبردست بنایا ہے، لیکن شاید اس ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے آج وہ کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. میں قرآن سے 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان کو معلوم ہے کہ انسان اللہ کی بہترین تخلیق ہے، ہی از دی بیسٹ آف دی کریشن. لیکن قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں خلق الانسان ضعیفا، ہم نے تمہیں یقیناً بہترین بنایا لیکن بہت ضعیف، بہت کمزور بنایا ہے. وکان الانسان عجولا، تم یقیناً بیسٹ آف دی بیسٹ کریشن ہو لیکن تم بہت ہی جلد باز ہو. یو آر ویری انڈیسائسو ان یور ڈیسیژنز. پھر ہم نے تمہیں جو علم دیا ہے جو تمہیں لگتا بہت زیادہ ہے، اور ہمیں تم نے چھوڑ دیا ہے. ہماری چیزوں سے فائدے لینا تم نے چھوڑ دیے ہیں، ہمارے دین سے تم نے رہنمائی لینا چھوڑ دی ہے، ہمارے نبیوں کی بتائی ہوئی باتوں سے تم نے روح گردانی کر لی ہے. تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان سنو، نالج دیا ہے الا قلیلا، بہت تھوڑا دیا ہے. جو نہیں دیا وہ بہت زیادہ باقی ہے. تو وکان الانسان قتورا، اور تمہیں ہم نے جب اتنا کچھ دے دیا بن مانگے، کیونکہ آج یہ صرف ہمارا قصور نہیں، اللہ معاف کرے. قارون، شداد، حامان، ابی بن خلف، فرعون، آزر اور نیم سو مینی جو اللہ کے باغی تھے، وہ کہتے تھے نبیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو قارون نے کہا یار یہ تو میرا کمایا ہوا مال ہے. Who are you to ask me کہ میں اس میں سے اللہ کے راستے میں چیزیں دے دوں؟ یہ تو میرا کمایا ہوا مال ہے، یہ تو میرا اسٹیچر ہے، میری محنت ہے، میرا گھر ہے، میرا اسٹیٹس ہے. تم کون ہو مجھ سے کہنے والے؟ یہ مولوی کون ہے کہنے والا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تم بہت ہی ناشکرے ہو. تو اللہ اپنے دعوے بھی کنارہ ہے اور آپ کو آپ کی ایکچوئل ساخت بھی بیان کر رہا ہے. تو میں صرف آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی اسی دھوکے میں پڑ گئے ہیں. صرف وہ نہیں پڑے تھے، ہم بھی پڑے ہوئے. علم ہمارا بھی تھوڑا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے انڈیویجویلٹی میں ہم عقل کل ہیں، ہم کسی کی نہیں سنتے. پائیں جو مینو پتا ہے نا بس وہی سب کچھ ٹھیک ہے، باقی انہوں بھی پتا ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بہت ناشکرے ہو. میں تھوڑی ناشکر ہوں، میں تو اللہ کا بہت شکر ادا کروں. لیکن شکر زبان سے نہیں ہوتا، شکر پریگمیٹک لائف میں ہے، عمل کا شکر ہے. اب وسیم بھائی ٹریننگ کراتے ہیں، اس کا شکر کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ٹریننگ کا شکر کیا ہے کہ آپ اس کے رولز کو ابائڈ کریں، ڈائٹ کو فالو کریں، چارٹ کو فالو کریں، انسٹرکٹر کی انسٹرکشنز کو فالو کریں. یہ اس انسٹرکٹر کا شکر ہے. آج اللہ کی نعمتوں کا شکر اللہ کا دین ہے جو ہماری زندگی میں کہیں ہم کو نظر نہیں آتا. تو میں اب اس بات کو تھوڑا سماپت کرتا ہوں، بات لمبی نہیں ہے. عرض یہ ہے سر کہ ہم نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ، اپنی نظر میں تو شاید نہیں لیکن اللہ کی نظر میں ہم بہت اللہ سے دور ہیں. بہت زیادہ ڈسپیرٹی ہے بیچ میں. اللہ نے انسان بنایا ہے لیکن ہم میں کتنی انسانیت ہے؟ پہلا کوشچن یہ ہے. اللہ نے مسلمان بنایا ہے، ہم کتنے اچھے مسلمان ہیں؟ یہ دوسرا کوشچن ہے. اللہ نے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی دی تھی ہمیں کہ تم میرے امبیسڈرز ہو دنیا میں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ فرشتوں کو اعلان کر کے آسمانوں میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو میں بنا رہا ہوں ابھی بنا نہیں ہے. آدم علیہ السلام کا بھی اتنا تخلیق نہیں ہوا. گو اینڈ ریڈ قرآن. اللہ ابھی بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ تو نے پہلے بھی ایک مخلوق بنائی ہے، وہ لمبی بحث ہے. وہ تو دنیا میں فساد کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یا اللہ یہ بھی تو وہی کرے گا. یو نو ناٹ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. جو اس کو میں نے ایک
رسپانسبلٹی دے دی ہے, جو اس کو میں نے جاب ڈیلیگیشن دے دیا ہے, اور یار یہ تم سب سے بہت اوپر کی چیز ہے. وہ جاب ڈیلیگیشن کیا تھا, وی ڈونٹ نو یٹ. ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں واٹ از دا پرپز آف لائف. مولوی صاحب دنیا کا مقصد کیا ہے؟ لوگ دنیا میں ہم چلتے ہیں بھائی ہمیں تو مقصد نظر کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کمانا اور پھر مر جانا. از دیٹ آل دی پرپز آف لائف؟ کیا ہمیں لگتا ہے یہی مقصد ہے؟ جھونپڑی سے ایک عالی شان 10 کنال کی کوٹھیاں بنانا ڈی ایچ اے فیز 6 میں, کیا یہی پرپز آف لائف ہے؟ رایا کے اندر ممبرشپ لینا کیا یہی پرپز آف لائف ہے؟ لمبورگینی میں پھرنا کیا یہی پرپز آف لائف ہے؟ رولیکس پہننا یہی پرپز آف لائف ہے؟ لارجر دین لائف کانسیپٹ کیا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد سب مٹی ہو جائے گا, ساتھ کچھ نہیں جائے گا. تو پہلے آتی پہلی ضرب ہے کہ بھائی خود لے کے تو کچھ نہیں جا سکتے, جتنا کمایا سب چھوڑ جائیں گے. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اچیومنٹ کہاں پر گئی؟ اچیومنٹ وہ ہوتی ہے جو ساتھ جاتی ہے, میڈل وہ ہوتا ہے جو ساتھ رہتا ہے. صاحب آپ میں اکثر لوگ آرمی آفیسرز ہیں, میڈل آف آنرز, تو میڈل آف یہ, وہ میڈلز اگر ساتھ ادھر ہی رہ جائیں گے تو پھر میڈل تو کہیں نہ ہوا نا. انسان کا میڈل اس کا عمل ہے, انسان کا میڈل اس کا ایمان ہے, انسان کا میڈل اس کی لائلٹی ٹو ہز گارڈین اوپر اللہ کے ساتھ ہے. تو آج ہماری لائلٹیز کہاں پر ہیں؟ آج ہماری اللہ کے ساتھ وفاداری کہاں پر ہے؟ آج دوست کا وفادار نہیں, اللہ معاف کرے, تو اللہ کے ساتھ. تو یہ دین کی محنت اور بینگ مسلمس, یہ بہت سمجھنا ضروری ہے. یہ دنیا میں جو حالات ہیں اس پر تبصرہ ضروری نہیں ہے, لیکن پلیز ہیو اے لک ایٹ اٹ. دنیا میں آج جو ہو رہا ہے وہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ اگر فٹ ہیں تو اپنی محنت, اپنی کوشش, اپنی فکر, اپنی انڈیورنس کی وجہ سے, اپنی موٹیویشن کی وجہ سے فٹنس کے لیے کچھ کر رہے ہیں. اور اگر کوئی نہیں فٹ تو اپنی سستی کی وجہ سے, اپنی کاہلی کی وجہ سے, بے وقوفی کی وجہ سے. تو آج عرض یہ ہے, یہ آپ لوگ عمر میں بار بار کہہ رہا ہوں بڑے ہیں, لیکن جو سب سے بڑا ہے اس کو پلیز پہچاننے کی ضرورت ہے. میں باہر تھا دبئی میں, تو مجھے ایک رشین لڑکی ملی, تو کہتی ہے میں آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں کہا ایم سوری میں عالم نہیں ہوں, مجھ سے سوال نہ پوچھنا, بیکاز ہمارے یہاں جو داڑھی والا اس کو پرسیپشن میں لوگ مولوی کہتے ہیں, اسی گڑبڑ بہت ہو رہی ہے. اور ہر بندہ اپنا دین بیچ میں نا وہ آئی ایم سوری ابو بیٹھے ہیں لیکن فکر لچ تل دیتے ہیں سارے نا. تو میں کہا میں وہ تلنا نہیں چاہ رہا بیکاز میرے پاس وہ نالج نہیں ہے. کتنی سمپل کوشچن ہے, تمہارا دین بہت اچھا ہے, اٹس بیوٹیفل, کین یو شو می ویئر اٹ از, ویئر اٹ از. یہ تو مجھے بھی نہیں آج تک ملا, تو کیسے بتاؤ؟ کہتی چلو پورا نہیں, کوئی کسی گھر میں ہے, کین یو شو می اے فیملی, ایون اے اسمال فیملی, اے اسمال ہاؤس. میں کہا دیر از انفارچونیٹلی نو ہاؤس لائک دیٹ. میں کہا میرے گھر میں میرے ابو نماز پڑھتے ہیں, میرا بھائی نہیں پڑھتا, میں پڑھتا ہوں, میری بیگم نہیں پڑھتی, میری بیوی پڑھتی, میرے بچے نہیں پڑھتے. تو میں کہا کون سا گھر دکھاؤں تمہیں؟ میں آج سے 6 سال پہلے حاجی کیمپ میں ہم خدمت میں گئے, تو انہوں نے کہا جو حاجی جنہوں نے آلریڈی حج کیا ہوا ہے, وہ جنہوں نے نہیں کہ ان کو ٹرین کر لیا. تو بھی پتہ ہے یہ آخری 1 منٹ کی بات ہے. تو وہ جو مولانا تھے, اللہ نے ان سے بڑی عجیب بات کہی, اور وہ میرے یہاں پہ آج تک پیوست ہے بات. کہنے لگے بھائی بتاؤ پاکستان کو میں نے کتنے سال ہو گئے؟ تو پرابلی اٹ واز لائک 71 اور 68 ایئرز ہو گئے ہوتے. تو کہتے ہیں ایزیوم کر لیتے ہیں اسٹیٹسٹکلی, پڑھے لکھے والی بات ہو رہی تھی, 68 سال میں ہر پاکستان سے 1 لاکھ سوا لاکھ لوگ جاتے ہیں حج کرنے. اس وقت کوئی آبادی تھی کوئی 17-18 کروڑ کی ہوگی, ابھی وہ 20-22-23 کروڑ کی چلی گئی لوگ کہہ رہے ہیں. تو نے کہا تو 7 ملین آؤٹ آف سو مینی بلین, اگر یہ پکے مسلمان ہو کر آتے واپس, تو اس کا مطلب ہے کوئی 70 لاکھ گھر مومنوں کے گھر ہونے چاہیے تھے. تو کہنے لگے انفارچونیٹلی بیٹا تم لوگ حج کرنے جاتے ہو, توبہ کرنے نہیں جاتے. کہنا اس بار میری منت ہے, توبہ کر لینا, حج اپنے آپ ہو جائے گا. ہم ریورٹ نہیں کرتے چیزوں سے, اور ایمان اور اسلام اور دین اور پھر تبلیغ کا یہی پرسپیکٹو ہے. ہم ڈیلی ایکسرسائز کرنے کیوں آتے ہیں؟ تاکہ کل کا جو کچھ غلط کام ہو گیا ہے اس کو دوبارہ فٹنس کے لیول پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں, انڈیورنس اپنی لیول پر آ جائے, فٹنس اپنی لیول پر آ جائے, ہاں ایٹیچیوڈ اپنے لیول پر آ جائے. تو وٹ از مسلم ایٹیچیوڈ؟ دین مسلم ایٹیچیوڈ ہے. آج لوگ مسلمان کو دیکھ کے متنفر ہے, جی وہ کیوں مسجد میں کیوں نہیں آ رہے, اور پایا میرے اتنا نہیں لگتی یار, بندہ چنگا نہیں ہے. یا ابھی تو کافر کی بات ہی نہیں ہو رہی, ابھی کسی جو کی بات نہیں ہو رہی, کسی نان مسلم کی بات نہیں ہو رہی. مسلم ورسز مسلم. بھائی وہ باہر کے ملکوں میں ایک ورڈ ہے, آر یو پریکٹسنگ مسلم, وٹ یو مین بائی پریکٹسنگ مسلم؟ یار مسلمان نہیں ہوتا, پریکٹسنگ کیا ہوتا ہے؟ تو ان کے یہاں ٹرمینالوجی چینج ہو گئی کہ بھائی یہ کرنے والا مسلمان ہے یا صرف باتوں والا مسلمان ہے. تو ہم کون, ہو آر وی, باتوں والے مسلمان ہیں یا کرنے والے؟ تو سب اس کے لیے عرض ہے, فٹنس جسم کی بھی ضروری ہے. وسیم علی نے ایک بات کہی کہ اللہ کو قوی مومن ضعیف مومن سے پسند ہے.
میں کل لیکن آج ان کی محبت میں ہی یہ بات کر رہا ہوں. لفظ ہے مومن. ہم نے کہیں پرسیو تو نہیں کر لیا ہم سارے مومن ہی ہیں. آئی ایم سوری, بہت بڑی بات کر رہا ہوں, لیکن پلیز تھنک اوور اٹ. ہم نے پرسیو تو کہیں نہیں کر لیا کہ ہم سارے مومنین کی جماعت ہیں. صحابہ کی ایک جماعت ہے, یا رسول اللہ ہم تو ایمان لے آئے. کہا نو 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 نو, ایمان نہیں لائے, ابھی تو اسلام لائے ہو. نبی جی ان سے کو بھی تو اسلام لائے ایمان میں, تو ویل پٹ دیم ٹو ٹیسٹ. ہاں ابھی تو ویل پٹ دیم ٹو ٹیسٹ. اور وہ کیا 4 ٹیسٹ ہے جو اللہ نے کہے, ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ 4 اللہ کرے بھی تو آزماؤں گا, پھر ریڈی ہو جاؤ. بھوک بھیجوں گا, حال بھیجوں گا, فائنینشیل کرائسس میں ڈالوں گا, بچوں بیویوں سے تھوڑا تنگ کراؤں گا, زمین کی تنگی دوں گا. اب دیکھتا ہوں تم کتنے کنٹینٹڈ ہو اپنے اس کال میں کہ اللہ میں تیرا ہی ہوں. دس از ویئر وی فال ایکچولی. مال کا حال آیا, نماز بھی گئی. گھر کا حال آیا, دین بھی گیا. بیویوں کی پریشانی آئی تو نمازیں, قرآن, حج اور اپنا سب کچھ گیا. تو سر یہ دعوت کی محنت کوئی نیا دین رائج کرنے کی محنت نہیں ہے. یہ مسلمانوں کو مسلمانیت پر کھڑا کرنے کی محنت ہے. جسٹ لائک وسیم بھائی, ایکسرسائز کوئی بہت آؤٹ آف دا باکس چیز نہیں ہے, لیکن ایکسرسائز یہ ٹریننگ اس لیے کراتے ہیں سو دیٹ یو بیکم یور سیلف. آپ اپنے آپ کو انجوائے کریں ٹو دی بیسٹ آف یور نالج, ٹو دی بیسٹ آف یور اسٹیچر, ٹو دی بیسٹ آف یور اسٹرینتھ. لائف کو صحیح معنوں میں انجوائے کریں تو ہی ٹریننگ کا مزہ آئے گا, اور یہی اس کا مقصد ہے. مسلمان کا دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے. اللہ کے دین کو نافذ سب سے پہلے اپنے 6 فٹ 7 فٹ 8 فٹ کے قد پہ کریں, پھر اپنے گھر والوں پہ جائیں, پھر پورے عالم کے انسانوں میں جائیں. لیکن شیطان ایسا زبردست چیمپئن ہے, اس نے کافر کو کہا بھائی تیری بخشش کوئی نہیں, تو جو مرضی کر لے. اور مسلمان کو بھی کہہ دیا بھائی صاحب اللہ غفور رحیم ہے, کوئی نہیں چھوٹا موٹا کر کے جانے دو یار, اللہ خیر کرے گا. تو یہ جو صحابہ کی زندگی ہے یہ ہم نے نہیں پڑھی ہے. عمر رضی اللہ عنہ ساری رات قرآن پڑھ رہے ہیں. علی رضی اللہ عنہ 1 رکعت میں قرآن ختم کر رہے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رو کے اپنی آنکھوں کی نورانیت گوا رہے ہیں. طلحہ رضی اللہ عنہ ساری رات رکوع میں ہے. عبداللہ بن زبیر ساری رات قیام میں ہے. ایک صحابی ساری رات سجدے میں ہے. یہ کون ہے سر, آپ مجھے یہ بتائیں. آج لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یار بیلنسڈ ہونا چاہیے. تو کیا یہ بیلنس ہے؟ ہم 12 گھنٹے کے دن میں ہارڈلی 40 منٹس کی نمازیں بھی نہیں پڑھ پاتے, اینڈ اسٹل وی ٹاک اباؤٹ بیلنس آف ایکویشن ان لائف. ہم پورے دن میں پورے روزانہ, میں بھی کبھی قرآن نہیں پڑھ پاتا. از دیٹ بیلنس آف ایکویشن ان لائف؟ مول صاحب اعتدال رکھیں. کون سا اعتدال ہے یہاں پہ؟ تو پلیز آپ سے ایز ہمبل چھوٹے ہونے کے بعد ریکویسٹ ہے, ہم یہ سب کریں کیونکہ یہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو بہت زیادہ ضرورت ہے, ایک عالم کہنے لگے بھائی سانس لینا زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن اللہ کی قسم آج اللہ کو ساتھ لینا سانس لینے سے بھی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ہر سانس یا تو گناہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ بڑے ہیں, تھوڑا وقت ضرور دیں اور نیت کریں اللہ تیرا دین سیکھیں گے. ہمیں لگتا ہے ہم نے ایمان سیکھا, ہم نے نہیں سیکھا. مجھے لگتا ہے میں بہت فٹ ہوں, لیکن ابھی میں 10 پش اپ بھی نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ مجھے لگتا ہے میں کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کر سکتا آنیسٹلی. اس لیے آپ سب کو اور ہم سب کو لگتا ہے ہم بہت اچھے ایمان والے ہیں, جب حال آتا نا ٹھس فوراً ہوا نکل جاتی سب کی. سیکھا تو عمل نہیں کرتے. تو عرض یہ ہے کہ تھوڑا سا سیکھیں. مسجد کے ماحول میں تعلیم کے حلقے ہیں, ایمان کے حلقے ہیں, اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, سروزہ ہے, یہ لازمی ہے. یہ تبلیغ کا کوئی نیا سبجیکٹ نہیں ہے. صحابہ نے دین یہاں تک ایسے ہی پہنچایا ہے. مدینہ میں 10,000, پورے حجاز مقدس میں 10,000 صحابہ ہی ملیں گے, باقی 1.5 لاکھ صحابہ کا ہے. پلیز گو اینڈ فائنڈ آؤٹ. بتائیں پوری دنیا میں چائنا میں کون ہے, ٹرکی میں کون ہے, استنبول میں کون, الجزائر میں کون, موروکو میں کون, پاکستان میں کون. یہ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں؟ ان کے کون سے بزنس وینچرز تھے پوری دنیا میں؟ لیکن اللہ کے نبی کی ایک بات, اور یہ آخری بات, الا فلیبلغ الشاہد الغائب. او میرے صحابہ غور سے سنو, جو دین میں نے آج تم تک پہنچا کر مکمل کر دیا, یہ تمہارے ذمہ ہے کہ غائبین تک پہنچا دو. And they took them seriously. دل پر لیا, پھر نہ بیوی لگی. یہ تو آج ہمیں ہماری بیویاں سمجھ میں آ رہی ہیں, صحابہ کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ انہوں نے دین زیادہ پڑھ لیا تھا. صحابہ کو تو بچے بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. تو پلیز ریکویسٹ ہے کہ ہم تھوڑا سا نیت کر کے اس کو سیکھیں. تھوڑا وقت دیں, زیادہ نہیں لیکن ضرور دیں. نیت ہے سب کی انشاءاللہ. کوئی غلط بات پلیز, آئی ایم ریئلی سوری. اسامہ بھائی جزاک اللہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, زندگی دے, اور آپ نے اس یوگا ٹیم کو, یوگا ایچ بلاک جو ہے 6
فیز 6 کے ان کو اتنے اچھے الفاظ میں اور اتنے اچھے موسم میں جو تبلیغ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اور سردار صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اسامہ بھائی کو ریکویسٹ کر اسامہ بھائی کے آنے کا شکریہ جی. ہم سب سے بڑی اچھی باتیں کی ہے، مان بڑا ہمارا اس سے. اسامہ بھائی دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى. اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى. اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر امتی حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم آجرنی من النار. اللہم آجرنا من النار. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. آمین آمین. جزاک اللہ. بہت بہت یہ ایک بہت اچھا جو ہمارا آج دعوت تھی، اس کا جو سیشن ہے، تبلیغ کا جو سیشن، اسامہ بیٹے نے جو ہمارے شاہد ہیں، ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے بہت اچھا سیشن کیا. اور اس کے بعد ابھی ماشاءاللہ ہلکی سی بارش ہو رہی ہے اور سب بھائی جو ہیں کریم صاحب یہی کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کر رہے ہیں موسم کو. اگر کہیں جانا ہی ہے تو ادھر بیریا روڈ کا کوئی چکر لگا لیں. ویسے تو 12 منٹ کا راستہ ہے سر. نہیں ادھر دیر لگنی یہ جی سارے آج جمعے کو بارش کو انجوائے کرتے ہوئے پہنچ گئے ہیں ڈوگر ریسٹورانٹ رنگ روڈ پہ. عبد الکریم صاحب جو ہیں انہوں نے آج ڈنڈے کے ساتھ کہا جی کہ چل کے ناشتہ کریں گے اور ناشتے کی تیاریاں